اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ بکیٹ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. سیکنڈ بکیٹ میں آپ کا بیری کا پتا وغیرہ ہے. اگر بیری کا پتا نہیں تو سیکنڈ آپشن ہمارا صابن وغیرہ شیمپو وغیرہ کا ہے. تھرڈ بکیٹ جو ہے جس میں ہمارا کافور وغیرہ کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس تین فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ آپشن ہے. سب سے پہلے جو بھی میت کو غسل دینے والا آدمی ہے, جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ وہ متقی آدمی ہونا چاہیے جو پردہ داری کر سکے, عیوب کو افشا کرنے والا نہ ہو. ہاتھوں میں گلوز پہنیں گے, ٹھیک ہے, دستانے وغیرہ پہنے, اور اس کے بعد پردہ کیے. اور یہ قمیص سب سے پہلے ازار نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, ازار آپ ہاتھ کو یوں نیچے کیے اور اس کو کٹ کیے, یا جس طریقے سے بھی آپ نکال سکتے ہو اس کو نکال دیجئے. وہ نکل گیا. اس کے بعد قمیص ادھر سے نکال دیجئے. اب یہ آپ اچھی طریقے سے اس کو نیچے کر لیجئے, کیونکہ یہ خلا ہوتا ہے نا, وہ دکھتا ہے, اس کو آپ کر لیجئے. اور اس کے بعد جب بھی آپ جب صفائی کریں گے, اب معاملہ آتا ہے پورے بدن کو ایک بار پانی ڈال دینا ہے, کیونکہ جب تک پانی نہیں ڈالیں گے آپ صفائی نہیں کر سکتے. تو ہاں, پورے جسم پہ سر سے لے کر کے پیر تک آپ نے پانی ڈال دیا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں نے یوں پانی لیا اور اس کے بعد ہم نے دائیں طرف سے تھوڑا سا لیجیے, تھوڑا سا بائیں طرف کراس کرتے ہوئے اس طریقے سے دائیں اور بائیں لے کر کے پورے میں پانی ڈال دیجیے. پورے میں پانی ڈالنے کے بعد اب آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی کون کون سی اعضاء ہیں جہاں پہ غلاظت ہوتی ہے, اس کی صفائی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے تھوڑا سا پیٹ دبایا, اس کے بعد آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دستانے سمیت اندر کیا, جگ میں پانی یوں لیا اور اس کے بعد ڈالا, اس ہاتھ کو اندر سے لیا. ٹھیک ہے, ایک آدمی کوشش یہ کرے گا جب بھی آپ یہ کر رہے ہیں دوسرا آدمی اس کو پردہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 2 سے 3 آدمی ہو, زیادہ آدمی نہ ہو. یہ جو طریقہ ہے نا چادر لگا کے گھیرے ہوئے ہیں وہ آدمی دوسرے وہاں بے پردگی ہو رہی ہے جو لوگ موجود ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ سب سے پرفیکٹ ہے اور دوسرے لوگ اسی چادر کو سپورٹ کریں گے, اس کی حفاظت کریں گے. یہ ہو گیا, غلاظت صاف ہو گئی. اب اس کے بعد جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے نا, زندہ لوگ وضو کرتے ہیں, اسی طریقے سے ان کو کرایا جائے. سب سے پہلے کیا کریں گے, اس کے لیے کلائیوں کو دھوئیں گے, خلال کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا آپشن سیکنڈ جی کلی. تو کلی چونکہ اب میت ہے بھائی, پانی کا ڈال دیا تو اندر رہ جائے گا نا, تو اس لیے اس کے لیے ہم گیلا کپڑا لیتے ہیں, کاٹن وغیرہ لیتے ہیں اور صرف منہ کو صاف کر دیتے ہیں. پانی بالکل بھی مت ڈالیے, کیونکہ عام طور پر منہ ایسا ہوتا ہے آپ کو پھر پورا ہلانا پڑے گا, جھکانا پڑے گا, تب تھوڑا بہت گر جائے گا اور نہ پانی رہ جائے گا. اسی طریقے سے ناک میں بھی گیلے کپڑے سے صاف کر دیجئے, آنکھوں کو ہلکا ہلکا کر دیجئے, اور اس کے بعد پورے چہرے کو آپ دھو دیجئے, داڑھی کا خلال کر دیجئے. پھر دائیں ہاتھ کو مکمل طور پر دھوئیے, بائیں ہاتھ کو دھوئیے. یہ ہو گیا. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی ہے وضو کی طور پر, لہذا مسح کر لینے میں بھی حرج نہیں ہوگا. جیسا کہ شیخ نے کہا کہ اس کی باقاعدہ اس کا کلیفیکیشن حدیث میں نہیں ہے, تو اگر کوئی نہیں کیا تو وہ غلطی پہ نہیں ہے. نماز کی طرح وضو کرنے کا جو ہاں وضو تو غسل میں مسح کا ذکر نہیں, ہاں ذکر نہیں ہے. تو جو کہ ذکر نہیں ہے تو اس کی رخصت مان سکتے ہیں, لیکن اگر کر لیا جائے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اس طرح سے, لیکن مسح نہیں کیا, مسح نہیں کیا اور پاؤں نہیں دھلا, واضح دلیل ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد ہم ان کو دوسرے طریقے سے اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے, کیونکہ اب صفائی ہو چکی ہے, وضو کرایا جا چکا ہے. اب دائیں طرف سے دھونا شروع کریں گے. یہاں پہ دھوئیں گے, ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک بکیٹ پانی خالی ہو چکا ہے. اس میں کس میں, پانی ڈالنے میں, وضو کرنے میں اور پورے غلاظت وغیرہ دھونے میں ایک بکیٹ خالی ہو چکا ہے. اب آپ نے دوسرا بکیٹ شروع کیا. تو اب ہم دوسرا بکیٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. میرے کو پتوں پہ نہیں رہنا جناب. دوسرے بکیٹ میں آپ کے پاس بیری کے پتا ہو, یا جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ شیئم منا, یعنی اس جیسی دوسری چیزیں, یعنی جس سے صفائی ممکن ہو سکے. اس میں شیمپو بھی ہو سکتا ہے. وہ جو 3 بکیٹ ہے, اب پہلے اس میں تو صفائی کریں گے, اب انہوں نے تھوڑا پانی ڈال دیا, آدھا اس میں رہ گیا. اب اگر غلطی سے اپنے ہاتھ بھرے ہوئے رہے گا, وہ بکیٹ کے اندر گر گئے, وہی بکیٹ کے اندر وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں. پھینک دیجیے. کس میں آپ کون سے بکیٹ میں ہاتھ گرا رہے ہیں؟ تینوں بکیٹ میں سمجھ لیجیے, غلاظت والے ہاتھ سے جو چھینٹے اڑتے ہیں
تو وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیے پڑنے سے ہاں یہاں پہ اس چیز کو سمجھیے ذرا. جب ہم لوگ غسل کرتے ہیں نا, ہمارے پاس ایک ہی بالٹی پانی ہوتا ہے. جب ہم لوگ نہاتے ہیں نا, چھینٹے اس میں کچھ نہ کچھ پڑتے ہیں, ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا, کرتے ہیں. تو ایسے ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, سب سے بڑھیا. ٹھیک ہے, کرنا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں نا, اسلام نے بہت زیادہ چکڑا نہیں کسی کو, آزادی دی ہے, بہت حد تک آزادی ہے, اس کو سمجھے, اس کو بہت فلیکسیبل ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اب آپ کے پاس صابن والا پانی ہے یا پھر آپ شیمپو جو بھی یوز کر رہے ہیں, آپ یوز کر رہے ہیں صحیح سے, آپ اس کی پوری آپ نے یہ کیا, پھر دائیں طرف سے پانی ڈالا, بائیں طرف سے پانی ڈالا, پورے میں ہو گیا. اب تیسرا آپ کے پاس کافور کا پانی ہے, خوشبودار پانی ہے, یا آپ نے پانی ڈالا, اس کے بعد خوشبو آپ نے استعمال کیا. اس طریقے سے میت کا پورا غسل مکمل ہو جاتا ہے. جب یہ ہو گیا تو یہ تو پورا گیلا ہو ہی چکا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ تولیہ لیجئے, اٹھائیے اور اس کو پورا کلین کیجئے. پہلے پانی بہا لیجئے, کلین کیجئے اچھی طریقے سے. عام طور پر کیا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے اٹھا کر کے میت کو لے جانے میں, جب کفن کرتے ہیں نا تو دقت ہوتی ہے. تو اس لیے کیونکہ اب بے پردگی کا, چونکہ یہ کپڑا رکھا ہوا ہے, بے پردگی کا اندیشہ اگر اٹھائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے کو ڈرائی کر لیجئے تولیے سے. اس کو ادھر اٹھا کر کے ایسے کر کے مثال کے طور پر یہاں تک جب آپ کریں گے تو ہاف سے زیادہ ہو جائے گا یہ ڈرائی. اس طریقے سے کریں گے یہ بھی سوکھ جائے گا. سوکھنے کے بعد اب آپ ایک کپڑا پھر سے لیجئے, اس کو نیچے سے کھینچ لیجئے. دوسرا کپڑا آ گیا, خشک ہے وہ, تھوڑا بہت اس کے لگنے سے پانی تھوڑا بہت اس میں آئے گا, زیادہ نہیں آئے گا. اب اس کے بعد آپ کا کفن ہے, 3 چادریں, 3 چادروں کو لیجئے اور اس کے بعد ہلکا سا فولڈ کیجئے, اس حساب سے یہاں پہ رکھیے اور ایسے اٹھائیے ان کو, یہاں تک چادر لیجئے اور اس کے بعد ان کو ایسا کیجئے, پھر ادھر سے اٹھائیے اور ادھر سے سیدھا کر دیجئے. آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے بعد آپ کی چادر ادھر بھی آ گئی, ادھر بھی آ گئی. ایک لفافہ یوں لیجئے, دوسرا یوں, تیسرا یوں, چوتھا یوں, پانچواں یوں اور چھٹا یوں. ٹھیک ہے, اب آپ کا پورا آ گیا 6 اس کے حصے ہو گئے, 6 کپڑے ہو گئے. اس طریقے 3 کپڑے ہیں نا, تو 3 کے 6 حصے ہو گئے. اب آپ ایک وہاں باندھ لیں گے پیر کے اس جگہ پہ, دوسرا کمر کے آس پاس, ٹھیک ہے, اور تیسرا سر کے اوپر باندھتے ہیں. لیکن ابھی اس کو کھلا رہنے دیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھنے والا ہو تو دیکھ لے. کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ میں اس کو سرسری طور پہ اس لیے بتایا کیونکہ شیخ ہر آپشن کے بتا رہے تھے, دلائل دے رہے تھے, ہو سکتا ہے ذہن سے کہیں نکل گیا ہو کوئی بات, اس لیے میں نے بتایا. ورنہ شیخ نے بہت مکمل طریقے سے بتایا, وہاں ضرورت نہیں تھی, لیکن ڈبل ہونے سے کیا ہوتا ہے, یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. ایک چیز اور چیز ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کا استعمال بناتے ہیں, حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے. مایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, غالباً الجامع الصحیح للمسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفنا فی ثلاثۃ اسواب. اس حدیث کے آخر میں مایا عائشہ کہتی ہیں لیس فیہا قمیص ولا عمامہ, نہ تو قمیص تھا اور نہ تو عمامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں, کفن کے کپڑوں میں نہ تو قمیص اور نہ تو عمامہ. ٹھیک ہے, آپ کے ہاں رواج ہے قمیص ضروری ہوتا ہے, صرف 3 چادر ایسے, صرف 3 چادریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی چادر میں کفنایا گیا تھا. کیا؟ ہاں ہاں, سیدھا سیدھا, ارے سیدھا واضح لفظ میں مائی عائشہ کہہ رہی لیسا فیہا قمیصن, آپ کے کفن کے کپڑے میں نہ تو قمیص تھی اور نہ تو والا امامہ, نہ تو امامہ. قمیص اور امامہ دونوں نہیں تھے.